اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، آج سنبھلنے کی ضرورت ہے، صبر کرو، کریں گے؟ اور زور سے بولو، برداشت کریں گے؟ کبھی بیگم ہے بھائی، بیگم بعض مرتبہ عورتوں کی بھی پھر جاتی، تھوڑا برداشت کر لینا، صبر کر لینا، نہیں ہمیشہ اپنی تاناشاہی چلنا بولے تو کیا تم چائے والے ہیں؟ بیگم ہے میرے بھائی، تمہاری نوکرانی نہیں ہے، تمہاری غلام نہیں ہے، ہمیشہ تمہاری چلیں گی، نہیں، کبھی کبھی اپنی چلا لینا، کبھی کبھی ان کی چلنے دینا، انڈرسٹینڈنگ میں رکھنا میرے بھائی، کبھی انہوں غصے میں تو اپن خاموش بیٹھ جانا، کبھی اپن غصے میں ہے تو انہوں خاموش بیٹھ جانا، زندگی مست چلتی، ہمیشہ میری رہنا، آگ لگی تو پورے ہندوستان میں لگ جان دو، میں تو NRC واپس نہیں لیتا، شنو واٹ لگ جاتی، کیسی ہے بیٹنگ؟ ہاں بانسر بھی کھیلتا ہوں، یاکر بھی کھیلتا ہوں، نہیں کرو مسلمانوں، ضد مسلمان کے لیے اچھی نہیں ہے، محبت، سبحان اللہ، زور سے بولو، کیا محبت، ذرا زور سے بولو، آہا دیکھو کتنا پیارا لفظ ہے، اور ذرا زور سے محبت، اور ذرا زور سے محبت، ہاں بیگم کو کیا کر رہی گے اماں، ایسا بولے تو بھاگ جاتی ہیں، نہیں بولنا ایسا، جہالت نہیں، نعوذ باللہ، ایک بار درود شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جہالت نہیں، ارے میرے رب نے کیا کہا قرآن میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رب ارشاد فرماتا ہے جب کوئی تم سے جہالت والا رویہ اختیار کرے، جہالت سے پیش آئے، جب کوئی تم سے جہالت والی گفتگو کرے، قالوا سلاما، تم بدلے سلامتی والی گفتگو کرو، تم محبت والی گفتگو کرو، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو، معاف کرو، درگزر کرو، محبت سے پیش آنا، بہت خطرناک ہو گئے آج ہم لوگ، خالی ظلم، زیادتی، لڑنا، جھگڑنا، مارنا، توڑنا، ایک بات سناتا ہوں، انشاءاللہ بات ذہن میں بیٹھ جائیں گی، آج اتنے بچے دیکھو یہ اورنگ آباد میں اتنے چنو منو، چھگو چھنو، ہاں گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں، میں پریشان ہوگا، ارے اورنگ آباد کے گلیوں میں اتنے خطرناک گالیاں، میں پوچھا نہیں انہیں تو مسلمان کا نہیں ہوتا، یہ رمیش نے تو، ملیش نے تو، بھوپتی نے تو، ایلیا نے تو ملیہ ہے، بلا کے پوچھا بابو ادھر آؤ کیا نام ہے، بولے حضرت غلام رسول ہوں، اما ارے باپ رے باپ، اتنا خطرناک غلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب میں سوچنے لگا اس کو گالیاں سکھائے کون؟ ٹیچر، اسکول میں گالیاں سکھاتے، زور سے بولو، اسکول میں گالیاں ہیں، ٹیچر گالیاں سکھاتے نہیں، سکھاتے، بکوں میں پڑھا گئے تو بھی گالیاں، ٹی وی میں دیکھا، ان لوگا ڈرامے ننگے بناتے مگر گالیاں تو ان لوگا بھی نہیں دیتے، لوگ مت، گالی پھر ٹی وی میں نہیں سیکھا، گالی کتابوں میں نہیں پڑھا، گالی کو ٹیچر نہیں سکھائے، پھر گالی اتنے چھوٹے چنو منو کے منہ میں آئی کہاں سے آئی؟ غور کرو، ہنسو مت، میں تم سے مذاق کرنے نہیں آیا ہوں، میں رائے پور چھتیس گڑھ سے حیدرآباد گیا صبح کی فلائٹ سے، 10 بجے حیدرآباد ایئرپورٹ پہ تھا، پھر 3:30 بجے پھر حیدرآباد ایئرپورٹ پہ، پولیس والے پریشان، یوں جاتے یوں آتے، لال بس ہے کیا؟ میں بولا وہ رائے پور سے آئے تھے اورنگ آباد کو جا رہے ہیں بابو، پھر سوتے کب مولانا؟ میں بولا فلائٹ بنائے گئی کو نقشبندی صاحب کو سونے کے واسطے بنائے سوئے ہو، پیارے بزرگ اور دوستو، میں اتنی دور تم کو ہنسانے نہیں آیا، خدا کی قسم تمہارے عقل کا اسکرو ٹائٹ کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کے منہ میں گالی آئی کہاں سے میرے بھائی؟ نہ ٹیچر سکھائے،
نہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی فلموں میں بتائی گئی، نہ کوئی فونوں کے کسی ڈراموں نے ان کو یہ سیکھنے پہ مجبور کیا. پھر یہ گالیاں بچوں کے منہ پہ آئی کہاں سے؟ روزانہ صبح اٹھتے کی ابا امی کو گالیاں دیتے. انہیں بالکل 8 بجے اٹھا، ایک دم فریش مائنڈ. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. وہ بچپن کا ماحول، صبح صبح تازی نیند سے کچا دماغ لے کر بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں سن رہا ہے، احادیث مبارکہ نہیں سن رہا ہے، نعت رسول نہیں سن رہا ہے، وہ قوالی نہیں سن رہا ہے، بزرگوں کا ادب و احترام کی بات نہیں سن رہا ہے. اٹھا تو سب سے پہلے ابو امی کو گالیاں دے رہے ہیں، دادی ماں امی کو گالیاں دے رہے ہیں، امی پھپھو کو گالیاں دے رہے ہیں، پھپھو چچی کو گالیاں دے رہے ہیں، چچی تائی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، تائی ماں خالہ ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. انہیں بولا آہا جیسا پانی ڈالو گے ویسا جھاڑ تیار ہو جائے گا. لو گمت. یہ اب انہیں بڑا ہوا، اب انہیں کیا کرتا؟ میرے کو بلا کے بولتے مولانا صاحب ذرا آپ تقریر کر دو. میں کیا ولی اللہ ہوں ایک تقریر کرتے کہ پورے سدھر جانے کے واسطے؟ کسی کی تقریر سے اگر کسی کے قلب کی بھی صفائی اور دھکا بھی لگ رہا، تھوڑا ہل رہا بھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے کے واسطے. کسی کو باکردار بنانا ہے تو مولانا احمد نقشبندی کی تقریر کی ضرورت نہیں. کسی کو باکردار بنانا ہے تو ماں باپ کو باکردار بننے کی ضرورت ہے. گھر میں دادا دادی کو باکردار بننے کی ضرورت ہے. بچے کو اچھا بنانا ہے تو اس گھر کے بڑوں کو اچھا بننے کی ضرورت ہے. بے شک سبحان اللہ. آج کیا ہو گیا میرے بھائی؟ گالیاں دے رہے ہیں. بچہ صبح اٹھا، اس کو اب دیکھو یاد رکھو، بچوں کو بولنے سے جتنا یاد ہوتا ہے سننے سے اس سے زیادہ یاد ہوتا ہے. نرسری میں ایک بچہ LKG کلاس میں بچہ اسکول کو جاتا ہے تو پڑھتا نہیں، خالی ٹیچر کا سن سن کے گھر کو آتا. اب یا چیخا مارتا گھر میں. کیوں؟ جو سنا وہ یاد کر لیتا. ماں باپ سے گندی گفتگو سن رہا، ساری چیزیں بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی. دادا دادی سے گندی گفتگو سنا، بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی. اب اس کے بعد بڑا ہوئے بات، اب بولتے مولانا بگڑ گیا سدھارو. نہیں سدھار سکتے آپ. اب انہیں بڑا ہو کے عالم دین نہیں بنتا، حافظ قرآن نہیں بنتا، نمازی متقی پرہیزگار نہیں بنتا. انہیں کیا بنتا؟ راؤڈی بنتا. راؤڈی کیا بنتا؟ ڈرنکر. کیا بنتا؟ ٹیررسٹ. یہ گندی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اپنے بچوں کو تم چاہتے ہو، محبت کرتے ہو نا؟ کون کون محبت نہیں کرتے اپنے بچوں سے؟ ہاتھ اٹھاؤ. یہ ٹیسٹنگ تھی. سب محبت کرتے نا میرے بھائی؟ کون کون چاہتے ہیں کہ اپنے بچے دوزخ میں جائیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. اوہو ماشاءاللہ، سب چاہتے ہیں اپنے اپنے بچے جنت میں جائیں. کیسا جائیں گے میرے بھائی جنت میں؟ گالیاں دے کے جنت میں جاتے، بیویوں کو مار کے جنت میں جاتے، سگریٹا پی کے، گٹکے کھا کے، شراب پی کے، زنا کر کے، چوری کر کے جنت میں جاتے. پولیس کے رجسٹر میں راؤڈی شٹر میں نام لکھا ہوا ہے. ایسے لوگ جنت میں جاتے میرے بھائی. ارے جنت میں کون جاتا جی میرے بھائی؟ جنت میں وہ بیٹا جائے گا جس کے ماں باپ نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا ہے. جنت میں وہ بیٹا جائے گا جس کے ماں باپ نے اسے اخلاق سکھایا ہے. جنت میں وہ بیٹا جائے گا جس کے ماں باپ نے اسے کردار مصطفیٰ سکھایا. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی خصلتوں میں 3 چیزیں داخل کر دو، ان کے خصلتوں میں ملا دو، ان کی طبیعتوں میں بٹھا دو. پوچھا گیا کیا ہے 3 چیزیں؟ فرمایا حبی نبیکم. پہلی چیز ہے تمہارے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ.
اپنی اولاد کو نبی کا عاشق بناؤ. سبحان اللہ. تمہارا بچہ جب 7 سال کی عمر میں شاہ رخ خان کو پہچان سکتا تو مدینے والے مصطفیٰ کے گیت کیوں نہیں گا سکتا؟ بے شک بے شک. سبحان تمہارا بچہ جب 6 سال کی عمر میں اسکول کے فنکشن میں ڈانس کر سکتا ہے تو پھر وہی بچہ 6 سال کی عمر میں نعت پاک کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بے شک. سبحان اللہ. پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کی ہم جیسی تربیت کر رہے ہیں وہ ویسے اثرات مرتب کر رہا ہے. ہمارے پاس نہ نعت پڑھنے کا ماحول ہے نہ قرآن کا. حضور دوسری بات کہتے ہیں حبی نبیکم وحبی اہل بیت اطہار. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت ان کی خصلتوں میں داخل کرو. سبحان اللہ. سبحان اپنے بچوں کی خصلت میں اہل بیت کی محبت داخل کرو. ان کو بتاؤ حسین کا کردار کیسا تھا، حسن کا کردار کیسا تھا، فاطمہ الزہرا کا صبر کیسا تھا، علی المرتضیٰ کی شجاعت و بہادری، ایمانداری و دیانتداری کیسی تھی. ان کو بتاؤ. پھر اس کے بعد اب آقا ارشاد فرماتے وَبِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. سبحان اللہ. چاہتے ہو کہ بچے جنتی بنے تو اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ. اپنے بچوں کو کردار مصطفی سکھاؤ. اپنے بچوں کو اہل بیت کا دیوانہ بناؤ. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی برا مت مانو میرے بھائی. میں تم کو برا مانانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں، تمہاری ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے گفتگو عرض کر رہا ہوں. یا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15 ہزار عاشقان رسول آج الحمدللہ تحریک صدائے حق کی دعوت پر عام خاص میدان پر جمع ہوئے ہیں. حق کی بات سننے کے لیے، حق کی صدا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہاں سے گیٹ پہ سے نکلتے وقت اگر پورے علماء کو کھڑا کر دیا جائے کاپی پین دے کر کہ نمبرز لکھتے جاؤ اور ساتھ میں ایک ایک کو دعائے قنوت سنتے جاؤ چھوڑتے جاؤ، 10% لوگ بھی دعائے قنوت نہیں سنا سکتے. 10%. یہ وہ دعائے قنوت ہے جس کو روزانہ نماز وتر میں ہر مسلمان کو پڑھنا ہے. 48 رکعت میں سے 1 رکعت دعائے قنوت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے ہر روز. اگر یہ دوسری گیٹ پر ٹھہرا کر دیے جائے کہ نمبر لکھتے جاؤ، ایک ایک 2 نمبر، ایک ایک سے پوچھتے جاؤ، جنازے کی دعا سناتے جاؤ، باہر جاتے جاؤ. 25% لوگ جنازے کی دعا سنائیں گے، 75% جنازے کی دعا نہیں معلوم. یہ باتیں بولنے میرے کو شرم آ رہی. کیمرے سامنے ہیں، لائیو پروگرام جا رہا، پوری دنیا دیکھ رہی، اورنگ آباد کا اجتماع امریکہ والے بھی دیکھ رہے. ان لوگ بولیں گے کتنے خطرناک ہے رے مسلمان. جنازے کی دعا یاد نہیں ہے کہتے ان کو. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹے کو دعا پڑھنے چ نہیں آ رہا، جبکہ باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا پہلا حقدار بیٹا ہے. مسجد کے امام صاحب حقدار نہیں ہے باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے. جس کے باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا پہلا ولی ہے کہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھائے. کہاں سے پڑھائیں گا انہیں؟ بدبختہ اس کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتا، دعائی یاد نہیں ہے اس کو. وہ بڑی بات تھی دعائے قنوت. یہ جنازے کی دعا میڈیم تھی. اب لویسٹ کتنا نیچے گر گئے ہم لوگ، ذرا یہ دیکھ لو. پھر ایک دروازے پر پورے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے. میں بھی کھڑ جاتا ہوں وہیں کھڑ کے میں بھی پوچھتا ہوں میرے بڑے بھائی ذرا اللہ کے واسطے آپ بس اتنا بول کے جاؤ، وضو کرتے وقت کی ابتدائی دعا کیا ہے، وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ انہیں بولتا مرد آباد نقش بندی مرد آباد آئندہ اورنگ آباد آنا ہی نہیں بولتا. انہیں پھگٹ میں جنازہ نکال دیا ہمارا. تھوڑی دیر کے لیے میری بات اب ذرا ایک لمحے کے لیے تھوڑا دل کو جوڑ رہا ہوں، آپ کے اجازت دیجئے پلیز. تم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے 90% لوگ 10th پاس ہیں، 80% لوگ انٹر پاس ہیں، 50% لوگ اس میں سے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہوں گے، کسی نہ کسی قسم کی ڈگری آپ کے پاس ہوں گی.
اس میں سے کچھ لوگ انجینئر بھی ہوں گے, کچھ لوگ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہوں گے, کچھ لوگ کال سینٹر کو جاب کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ ماشاءاللہ سے جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے. ارے میرے بھائی, دنیا کی یہ کتابیں مرے تو نہ خبر میں آنے والی ہے, نہ یہ پڑھے بول کے کسی کو جنت ملنے والی ہے. وہ کتابوں میں 2 پیج کے آنسر یاد کرے تم 10th میں, اچھا کام کرے, بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. پڑھائی مسلمان کی شان ہے, پڑھنا چاہیے. انگریزی تعلیم کی بات آئی تو باپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ بیٹا انگلش میڈیم میں 90% مارکس لا رہا ہے, مراٹھی میں 80% مارکس لا رہا ہے. وہ بیٹا جو 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے کے آنسرز یاد کرتا ہے اور میتھس کے پرابلمز کو سولو کرتا ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کے سامنے اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہے, وہ ایڈوکیٹ جس کی پوری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے, وہ شخص. دنیا کی بات آئی, دولت کمانے کی بات آئی تو اتنی ساری کتابیں پڑھ لیا, مگر اس کو بلا کے پوچھے تو 2 لائن کی دعائے خنوت یاد نہیں کرا میرے بھائی. صرف 2 لائن کی ہے دعائے خنوت, صرف 2 لائن. 1 لائن کی ہے جنازے کی دعا, نہیں یاد کرا میرے بھائی. اگر میں یاد دلانا شروع کروں 15 منٹ میں یہ پورے مجموعے کو جنازے کی دعا بھی یاد ہو جاتی, آدھے گھنٹے میں یہ پورے مجموعے کو دعائے خنوت بھی یاد ہو جاتی, آدھے گھنٹے میں بس خالی. بہت بول رہا ہوں میں آپ کو, 15 منٹ میں جنازے کی دعا اور صرف 10 منٹ کے اندر وضو سے پہلے وضو کے بعد کی دعا اور وضو کا پورا مسئلہ یاد ہو جاتا, صرف 10 منٹ میں. آج یہاں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں کے 40 سال نکل گئے, 45 سال نکل گئے, 50 سال نکل گئے, 30 سال نکل گئے, مگر افسوس اس بات کا ہے اب تک 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی میں آدھا گھنٹہ وہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکا میرے بھائی. جنازے کی دعا یاد کرنے کے لیے 40 سال 50 سال میں سے 15 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکا میرے بھائی. سوچو اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہوگا ہمارے اوپر. 15 سال 18 سال پرائمری اسکولز, ہائر اسکولز, جونیئر کالجز, ڈگری کالجز کا سفر ہم نے کیا, یونیورسٹی کے چکر لگائے, لیکن آقا کو راضی کرنے, اللہ کو راضی کرنے والے 4 لائن کے دعائیں یاد نہیں کرے میرے بھائی. ہم سوچو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا. مسلمانوں, اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو دوزخی مت بناؤ. تم ابھی تو بول دیے میں چاہتا ہوں میری اولاد جنتی بنے, کیسا بنیں گی بھائی جنتی؟ جنتی بننے کے لیے ان کے اندر جنتی کردار پیدا کرنا پڑتا ہے, ان کے اندر جنتی ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے, ان کے اندر اخلاق, ان کے اندر تہذیب, ان کے اندر محبت, ان کے اندر دین سے لگاؤ, ان کے اندر نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, خود تلاوت قرآن کا شوق ان کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو. آج صدائے حق آپ کو یہی صدا دینے کے لیے بلائی ہے, اور وہ پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. بس میں ان بہنوں کو ایک پیغام دے کر بات ختم کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے پہلے پوچھ لوں, میں نے جو باتیں آپ سے گزارش کی آپ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جو بچے آج 14 سال 15 سال کی عمر میں سگریٹ, ڈرگز, گانجا, شراب اور کیا کیا خطرناک چیزیں ہیں جو بھی یوز کر رہے ہیں, یہ بچوں کا قصور بعد میں ہے, ماں باپ کا قصور پہلے ہے. ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی, ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح نہیں سنبھالا, اس لیے آج ان کی اولاد نافرمان ہو گئی, اس لیے ان کی اولاد برباد ہو گئی, اس لیے ان کی اولاد جہنم کا شکار ہو گئی. اب آؤ دوستو, بس میری ماں بہنوں کے لیے ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, مگر صرف وہ بہنیں جو آج اس گراؤنڈ میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نہیں, وہ پردے کے پیچھے جو بیٹھی ان کے لیے, صرف ان کے لیے نہیں, بلکہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں.